أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ما قبل میں مسئلہ گزرا ہے کہ حلت اور حرمت میں، تحلیل و تحریم میں انبیاء کی پیروی کرو اور ما انزل اللہ کی پیروی کرو، اور شیطان کی پیروی نہ کرو. لا تتبعوا خطوات الشیطان فی التحلیل و تحریم، حلال و حرام میں شیطان کی پیروی نہ کرو. شیطان بے غیرت کی سرشت اور عادت یہ ہے، انما یامرکم بالسوء، برائی کا حکم دے گا، والفحشاء اور بے حیائی کا، اور وَبِأَن تَقُولُوا، اور اس بات کا حکم دے گا شیطان آپ کو، ان تقولوا علی اللہ، کہ اللہ پر آپ ما وہ باتیں کہیں کہ لا تعلمون حقیقتها و خباثتها، ان باتوں کی خباثت آپ کو ہے معلوم بھی نہیں، وہ جھوٹ. ظاہر ہے کہ ھذا حلال و ھذا حرام، جو آپ اپنے طرف سے کہیں گے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، جیسے قرآن میں آیا، لام عاقبت کے لیے. ھذا حلال و ھذا حرام لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ اللہ پر جھوٹ ہے، اور اللہ پر جھوٹ بولنا تو بہت سنگین ہے. اس لیے اس کے بعد فرمایا کہ اذا قیل لہم، جب ان سے کہا جاتا ہے شیطان کے پیروکاروں سے اور یہود و نصارہ سے کہ اتبعوا فی التحلیل والتحریم، حلال اور حرام میں پیروی کرو، ما انزلہ اللہ، اللہ کی نازل کردہ کتابوں کی، اللہ جو حکم اتارتے، ما انزلہ اللہ، وہ چاہے وہی جلی ہو یا وہی خفی ہو. قالوا، اس کے بعد بل آتا ہے، بل عاطفہ ہے، اور معنی اس کا اعراض کے لیے، تو بل کا کس پر عطف کریں گے؟ قالوا لا نتبع ما انزل اللہ، ما انزل اللہ کی پیروی ہم نہیں کریں گے، بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، اپنے آبا و اجداد کو جس طریقہ پر پایا ہے اس کی پیروی ہم کریں گے. اس میں پٹھان بھی داخل ہے، بلوچ بھی داخل ہے. ہمارے پرانے مولوی یہ کرتے تھے، یہ پرانے طریقے سے چلا آ رہا ہے. علامہ ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمانوں میں بعض طریقے اس قسم کے چل پڑے ہیں کہ اگر، اور وہ غلط طریقہ ہے، اگر اس کی ہم نفی کرتے ہیں تو ہمیں خطرہ ہے گلا کٹ جائے گا ہمارا. ویسے مثال میں آپ سے عرض کرتا ہوں، خیبر پختون میں آپ بغیر پگڑی کی نماز پڑھا کر کے دکھا دوں، بعض علاقوں میں بغیر پگڑی نہیں کر سکتے، بس وہ چل پڑا ہے. علماء بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پگڑی یہ سنت صلاۃ ہے، پگڑی باندھنا سنن صلوات میں سے نہیں ہے، سنن لباس میں سے، سنن صلوات میں سے نہیں بلکہ کیا ہے؟ سنن لباس میں سے، اور وہ سنن زوائد میں سے ہے. سمجھے؟ لیکن ظاہر ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک مستحب چیز ہے، اور اس مستحب کو واجب کا درجہ دیا گیا ہے. اب اگر کوئی چھوڑے تو وہ کہتے ہیں دا خرز ہے، دا کمزہ نہ رہا لیتے، یہ کہتے کا بچہ کہاں سے؟ یا بعد الصلوات المکتوبہ، اجتماعی دعا کو آپ ختم کر کے دکھا تو دیں، یعنی کرے کبھی کبھار، لیکن اس کو لازم سمجھنا. جیسے نماز کی تکبیر تحریم ہے، اللہ اکبر، نماز شروع ہوگی اور نماز ختم ہوگی کس پر؟ سلام پر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بدایت صلاۃ اللہ اکبر سے، نہایت صلاۃ السلام علیکم. دعا کی ابتدا اسی طرح، اللہم انت السلام و منک السلام، سارے ہاتھ اٹھائیں گے، تکبیر تحریمہ ہوگی، دعا کی تکبیر تحریمہ شروع ہوگی، اللہم انت السلام. کسی مقتدی کی باپ کو طاقت بھی نہیں ہے کسی کو کہ امام صاحب کے سلام پھیرنے سے پہلے وہ ہاتھ نیچے کرے.
اور امام دعا تکبیر تحریم دعا کی شروع ہوگی. اب یہ دعا ختم کب ہوگی؟ برحمتک یا ارحم الراحمین. اس درمیان میں کوئی کر کے تو دکھائے یا اٹھ کر کے جائے. یہ ہوتا ہے. اس لیے اتفاقاً اجتماعی دعا کرے تو ٹھیک ہے، لیکن کر نہیں سکتا. میں فاروقیہ میں مجھے ضرورت نہیں ہوتی تھی، حضرت کا ایک بڑا روب تھا، لیکن اس کو لازم سمجھنا کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے. اور یہاں فجر کی بات کوئی یاسین پڑھ لیتا ہے، کوئی اور وظیفہ پڑھ کر کے چلا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہو. اس لیے حضرت اقدس مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے النفائس المرغوبہ فی الدعاء بعد المکتوبہ. النفائس المرغوبہ فی الدعاء بعد المکتوبہ. اس میں بہت سے اقوال انہوں نے نقل کی کہ کوئی ضروری نہیں اجتماعی دعا ہے بعد المکتوبات، اور دعا برفع الیدین ہاتھ اٹھانا یہ بھی متواتر ہے، دونوں متواتر ہیں. لیکن بالہیئت الاجتماعیت القضائیہ اس طرح اجتماعی بدایتها واحدۃ و نہایتها واحدۃ، یہ کوئی ضروری نہیں. جیسے سعودی والے نہیں کرتے اور تبلیغ والے اچھے کرتے تبلیغ والے، لیکن تبلیغ والوں سے کہو کہ اتبعوا ما انزل اللہ فی القرآن و فی الحدیث، تو کہیں گے لا نتبع ما انزل اللہ فی القرآن بل نتبع بھائینا و فلان بھائی و فلان بھائی. ان کے بھائی بہت ہوتے ہیں. اور پیر حضرات اللہ نے قرآن سے ان کو فارغ کر دیا ہے. کیونکہ جو مرید اگر کوئی بڑا خلیفہ تو وہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے 1.5 گھنٹے کی اس کی تقریر ہوگی، حضرت جی نے یہ فرمایا، حضرت جی نے یہ فرمایا. اس کی وجہ یہ کہ میں نالائق ہوں، چونکہ میں نے قرآن حدیث پڑھی نہیں ہے، اس لیے قال حضرت جی نے یہ فرمایا. یہ سارے اسی قبیل میں سمجھ جاؤ. اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ قالوا لا نتبع ما انزل اللہ، ما انزل اللہ کی اتباع نہیں کریں گے، بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا. اللہ فرماتے ہیں کہ آبا و اجداد اگر قرآن و سنت پر ہوں، ما انزل اللہ کتابیں ہوں تو کرو، لیکن باپ تمہارا ہے بے وقوف تو اس بے وقوف کی کیا پیروی کرو گے؟ ایتبعون آباءہم، کیا یہ اپنے آبا کی پیروی کریں گے؟ ولو کان آباءہم لا یعقلون شیئا، جب حال یہ ہے کہ ان کے آبا کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں، ولا یہتدون الی الصواب، اور درست بات تک ان کی رسائی نہ ہو سکتے، پھر بھی ایسے بے وقوف باپ کی پیروی کریں گے. یہ لو وصلیہ ہے، سمجھے؟ اس میں بہتر ترکیب یہ ہے حال والا ایتبعون آباءہم حال کون آبائہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. آئے مسئلہ سمجھے؟ ایتبعون آباءہم، کیا اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے؟ حال کون آبائہم، درحال کہ ان کے آباء کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں، بالکل تھت قسم کا ہوں، ولا یہتدون الی الصواب، درست بات تک ان کی رسائی ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرنا ہو جائے. اور دوسرا یہ کہ آپ شرطیہ بنا دیں لو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، ان کے آباء اگر کچھ نہ سمجھتے ہوں اور صحیح بات تک ان کی رسائی نہ ہو تو ایتبعونہم، کیا پھر بھی ان کی اتباع کریں گے؟ یتبعونہم. لیکن بہتر یہ کہ اس کو حال بنا دیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ضدی انسان کو دعوت دینا اور اس کو دین کی طرف بلانا، اس طرح جیسے گدھے کو کہو کہ بھائی جامع صدیقیہ میں داخلے لے لو، جانوروں کو پکارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اسی طرح فرماتے ہیں توحید کی طرف جن ضدی لوگوں کو اور ہٹ درم قسم کی چیٹر لوگوں کو بلانے کا مسئلہ بھی ہے. وَمَثَلُ دَاعِ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہاں پر دائی کا لفظ نکالیں گے. وَمَثَلُ دَاعِ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کو بلانے والے کی مثال ہے. وَمَثَلُ دَاعِ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کو بلانے والے کی مثال. کائن، یہ خبر ہے، کائن کمثل الذی، اس شخص کی طرح ہے، الذی ینعق، جو آواز دیتا ہے، بما، ان بے عقل جانوروں کو، کہ لا یسمع الا دعاء و نداء،
وہ صرف اس کی بلانے کو اور پکار کو تو سنتے. جیسے کہ پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں، گدھے کو ہم کہتے ہیں کرو، گدھا ادھر ہے، اس کی توجہ اس طرف ہے، تو گدھا بھی اس طرح کرتا ہے تھوڑا سا، سمجھے. باقی گدھے کو کہو کہ آؤ میرے پاس، کہ اس وقت بازار جانا ہے، ہمیں آپ سے ضرورت پڑی ہوئی ہے، اور اس وقت اپنے مصروفیات کو، چرنے کو چھوڑ دو، بازار جانا ہے. وہ کیا سمجھتا ہے کہ یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے. اس لیے بما لا يسمع ما غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے. وَمَثَلُ دَاعِي الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کو توحید کی طرف بلانے والے داعی کی مثال اس طرح ہے، کائن کمثل الذی ینیق، اس شخص کی طرح الذی ینیق جو آواز دیتا بما ان جانوروں کو کہ لا یسمع جو نہیں سنتے اس کی بات کو، کچھ بھی نہیں سنتے اصل بات کو، الا دعاء و نداء، صرف اس کے بلانے کو اور پکار کو سنتے ہیں، حقیقت کو وہ نہیں سمجھتے. اس لیے یہ تسلی ہے کہ جی باقی پھر بھی توحید کو آپ دعوت کو ترک تو نہیں کریں گے، دعوت تو دے دیں گے، ان کو فائدہ ہو یا نہ ہو آپ کو تو فائدہ ہے. ہم سمن عن النطق بالحق، ہم سمن عن سماع الحق، حق کے سننے سے یہ بہرے ہیں، اور بکمن عن النطق بالحق، توحید کو زبان پر لانے سے گونگے ہیں، عمیٌ عن رؤیت الحق، اور حق اور اللہ کی قدرتوں کے مظاہر کو دیکھنے سے اندھے ہیں. فہم لا یعقلون، اس لیے کچھ سمجھتے بھی نہیں. کچھ ہو گیا مولانا. اس سے پہلے مسئلہ بتا دیا تھا کہ کافروں کی پیروی نہ کرو اور حلال چیزیں کھاؤ، حلال و حرام میں شیطان کی پیروی نہ کرو. اب بتاتے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو کچھ ہم نے پاکیزہ رزق ایمان والوں، یہ امام معلوم کو خوشخبری سنا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ہو ما موصول، اگر کلوا من طیبات مرزوقاتکم، جو مرزوقات اللہ رازق ہے جو آپ کو دے رہا ہے، ان مرزوقات کی پاکیزہ رزق کھاؤ. واشکروا للہ علی نعمت اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کر دو. ان کنتم تعبدون ایاہ، اگر آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ یہ مفعول بہ مقدم ہے تعبدون کے لیے. ان کنتم تعبدون ایاہ، اگر آپ اس کی عبادت کرنے والے ہوں تو پھر یہ اس کا شکر ادا کرو. اس کے بعد مولانا ان کے ہاں بحیرہ اپنی جگہ پر آئے گا، بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، حام، ان جانوروں کو انہوں نے حرام قرار دیا تھا، اور میتہ مردار ان کے لیے حلال تھا، دم مسفوح ان کے لیے حلال تھا، لحم خنزیر ان کے لیے حلال تھا، بتوں کے نام پہ جو نامزد ہوتا تھا جانور وہ بھی حلال تھا. اس لیے انما حصر کے ساتھ بتایا کہ یہ 4 چیزیں حرام ہیں. حالانکہ مولانا ٹٹی بھی حرام ہے، پخانہ بھی حرام ہے، پیشاب بھی حرام ہے، ہزاروں چیزیں حرام ہیں. آپ میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ حصر کے ساتھ ان 4 کو کس طرح بتا رہا ہے؟ یہ حصر اضافی ہے ان کے مقابلے میں، صرف یہ حصر حقیقی نہیں ہے، حصر اضافی ہے. عرض کرا تھا یہ حصر جو ہے نا، یہ حصر اضافی، حصر حقیقی نہیں ہے. 4 چیزیں جیسے انہوں نے حرام قرار دی اونٹوں کے، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صاحبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، یہاں اور یہ چیزیں میتہ اور دم اور لحم خنزیر ما اہل بہ لغیر اللہ، یہ ان کے ہاں حلال تھے تو اس وجہ سے تردید کر دی. یہ حصر اضافی، حصر حقیقی نہیں. انما حرم علیکم المیتۃ، میدہ مردار تم پر حرام ہے، اللہ نے حرام کرا دی. والدم معرف باللہ میں دم مسفوح، قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا یکون میتۃ او دما مسفوحا. دوسری جگہ پر خود اس کی وضاحت کر دی، او دما مسفوحا، سورہ انعام کے اندر ہے. دم سے دم مسفوح ہے. ولحم الخنزیر، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، خنزیر کے اللہ آپ کا بھلا، اصل مرغوب فی گوشت ہے، لیکن خنزیر کی ہر چیز حرام ہے. اس کی چربی بھی حرام ہے، اس کے بال بھی حرام ہے، سمجھ شریف ہے کہ نجس ہے. ولحم الخنزیر وما، اور وہ جانور کہ اہل بہ لغیر اللہ ہے، جو غیر اللہ کے نام نامزد کر دیا گیا ہو، غیر اللہ کے نام. یہ بکرا ہمارے پیر موسیٰ کا ہے جی، ہمارے بلوچوں کے یہاں پیر موسیٰ ہے جی، پیر موسیٰ، پیر موسیٰ، پیر موسیٰ، پیر موسیٰ، پیر موسیٰ، پیر موسیٰ، پیر موسیٰ. موسیٰ کے نام پہ اس کو نامزد کر دی. پیر موسیٰ کا ہے یار، اس نے ہمیں بیٹا دیا تھا، یہ بکرا اس کے لیے نامزد کر دیا، اور آج اس کو ذبح کر رہے. اتوار کا دن ہے، ذبح کر دیا، بسم اللہ اللہ اکبر، سمجھے؟
اس کو ذبح کر دیا. ذبح کرتے وقت بسم اللہ اس پہ پڑھا، لیکن قد احل بہ لغیر اللہ ہے، غیر اللہ کا نام اس پر پکارا گیا، نامزد جو تھا اور اس کو جو متعین کیا گیا تھا، اب بسم اللہ پڑھ کر کے تب بھی یہ حرام ہے. اور اگر اس کو میں نے 10 مہینے پہلے سے اعلان کر دیا پیر موسیٰ کا ہے، اور کل نہیں 2 دن پہلے جمعے کی تقریر میں نے سنی کہ غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنا حرام ہے، غیر اللہ کے نام پہ نامزد کرنا بھی حرام ہے. لہذا میں نے توبہ کر دی جمعے میں، اور آج اتوار کو میں پکا موحد بن چکا ہوں. اب اس کو اللہ کے نام پہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے ذبح کرنی حلال ہے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے ذبح کرنے سے حلال نہیں ہوگا. اصل مسئلہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کر، یہ ہے کہ مالک کا، ذابح کا، وہ اگر توبہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر اب بھی نامزد ہے غیر اللہ کے نام پہ، نیت اس کی وہی ہے غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اس کو راضی کرنے کے لیے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے اس کو ذبح کرتا ہے تب بھی حرام. آپ کو مسئلہ سمجھا نہیں؟ وہ احلال سے ہے، اور احلال جو ہے نا، بچے جب چاند کو دیکھتے ہیں تو اسی کو کہتے ہیں ہذا الہلال، الہلال الہلال الہلال، کافیہ میں آپ نے پڑھا یعنی ہذا الہلال. بچے تھوڑے سے آواز دیتے ہیں، دوسرے لوگ بھی چاند کو دیکھ کر کے یسألونک عن الأہلہ، وہ بھی اسی سے. اس لیے آپ نے حدیث میں پڑھا ومن استحل صلی علیہ، جو اُواں کرے پیدا ہو جائے اور نہ وہ اتنے نبض سے پتہ چلے کہ زندہ پیدا ہو گیا ہے، اس کے بعد مر گیا، صلی علیہ، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. انما حرم علیکم المیتۃ، میتہ کو اللہ نے تم پر حرام قرار دیا، والدم، دم مسفوح، ولحم الخنزیر، خنزیر کی یہ کہ گوشت کو، وما ان جانوروں کو احل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پر ان کو نامزد کیا گیا. یہ بھی نائب فاعل ہے احل کا، موصول صلہ پھر لغیر اللہ متعلق ہے، غیر اللہ کے لیے جن کو نامزد کر دیا گیا ہو گیا معلوم. لیکن انہی میں فمن اضطر الی اکل هذه الاربعۃ، ان حرام چیزوں کی طرف مجبور ہو، حال کونہ غیر طالب، در حال کی وہ طلب نہیں کر رہا لذت کو. باقی کا ترجمہ کرم طالب، در فمن اضطر، جو مجبور ہو، الی اکل هذه الاربعۃ، یہ جو حرام چیزیں ان میں سے کسی کی بھی طرف ہو، اس کے علاوہ اور بھی حرام کے کھانے کی طرف مجبور ہو، غیر طالب اللذت، لذت مقصد بھی نہیں ہے، طالب نہیں ہے، ولا عاد، حد سے زیادہ تجاوز بھی نہ کرے، فلا اسم علیہ فی اکل هذه الاشیاء الحرام، یہ اشیاء حرام کے کھانے میں کوئی مذائقہ اس پر نہیں ہے. ایک ضرورت کی جان بچانے کے لیے کھانے کی اجازت ہے، اگر آپ نے اس سے کچھ زیادہ کھایا تو غفور، اللہ پاک یہ کہ غفور ہے، بخش دے گا آپ کو، رحیم، اللہ پاک رحمت والی ذات ہے، آپ کو جان سے مارتا نہیں ہے، دبا کر کے حرام بھی کھاؤ. سمجھے؟ پہلی بات سمجھو، بغا یبغی کا معنی طالب کے بھی آتے ہیں، طلب کے معنی زیادتی کی، بغاوت کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن اس میں طالب کے معنی میں طلب کے معنی بھی آتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع کو جب لے کر کے حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے، اور اللہ نے بتایا کہ ایک ایسی جگہ ہوگی مجمع البحرین، جب یہ لوگ وہاں سے گزرے، حضرت یوشع علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ مچھلی ہے، فرمایا کہ حضرت وہ تو فلاں جگہ پر مچھلی نکل گئی تھی، فرمایا وہی تو نشانی تھی ہماری، جب مچھلی دریا میں اسی جگہ پر وہ اللہ کا بندہ ہمیں ملنا تھا. ذالک ما کنا نبغی، اے نبغی ہے، یہ تو وہ جگہ اللہ کے بندے، ما کنا نبغی ہے اے نطلبہ، ہم اسی کو طلب کرتے تھے. سمجھتا ہے؟ بغا یبغی کا معنی طلب کی بھی آتا ہے، اور بغا یبغی کا معنی ظلم اور زیادتی کی بھی آتا ہے. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک جماعت دوسرے پر زیادتی کرے. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو اب سمجھو مولانا، ہمارے ہاں 2 قاعدہ ہے جو اسی آیت سے مستثنیٰ ہے. الضرورت تقدر بقدر الضرورت، الضرورت تقدر بقدرها، ضرورتیں ان کو مقدر مانا جاتا ہے اور ضرورت بقدر ضرورت. ایک ہے الضرورت تبیح المحظورات، ناجائز اور حرام چیزوں کو مجبوری اور ضرورت جائز قرار دیتی ہے. الضرورات تبیح المحظورات،
ممنوعات کو اور حرام چیزوں کو ضرورت جائز قرار دیتی ہے، ایک۔ دوسرا اس پر قاعدہ ہے الضرورات تقدر بقدرها، ضرورت کی جتنی ضرورت ہے ضرورت پوری کرنے کے بعد ضرورت کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے اذا اجتمع حق اللہ و حق العبد، اللہ اور بندے کا حق جب جمع ہو جائے یقدم حق العبد، بندے کا حق اللہ کے حق پر مقدم ہوتا ہے، لاحتیاج ہی، اس لیے کہ بندہ محتاج ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ؟ تو ایک یہ ہے کہ ناجائز چیزیں مجبوری ناجائز چیزوں کو جائز بنا دیتی ہے، سمجھے، مجبوری، ضرورت۔ دوسری یہ کہ ضرورت بقدر ضرورت استعمال کیا جاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تیسرا مسئلہ میں نے عرض کیا اللہ اور بندے کا حق جمع ہو جائے تو بندے کے حق کو ترجیح دی جاتی ہے اللہ کے حق پر۔ اب جو ہے نا کشف العورت حرام ہے، بولو کشف العورت حرام ہے، شرمگاہ کو کھولنا حرام، لیکن تم ٹٹی کر کے دکھاؤ کیسے کرو گے؟ کشف عورت تو کرنا پڑتا ہے، اس میں بھائی شلوار ہے اس کو کھول کر کے آیا مسئلہ، تو دیکھا کہ ستر العورت واجب ہے اور کشف عورت حرام ہے، لیکن آپ کی ضرورت اور آپ کی مجبوری اس کو جائز قرار دیتی، اس لیے شلوار کو پردے کو ہٹایا جاتا ہے شلوار سے۔ یہ ایک تو ضرورت نے مجبوری نے آپ کے لیے جائز قرار دی، کشف عورت آپ نے کر لیا جو کہ حرام تھا، ضرورت ہو، لیکن اس کی جہاں ضرورت ہے اتنی مقدار پہ آیا سمجھ میں، وہ یہ اب آپ کشف عورت کریں لیکن نیچے آئیں گے تو آپ کے کپڑے لگیں گے خراب ہو جائیں گے، تو نیچے آ کر کے پھر یہاں اتنی اب قمیص اٹھا لو، سمجھے، یہ نہیں ہے کہ پجامہ کی طرح سے کھڑے کھڑے آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ آیا مسئلہ سمجھ؟ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو کشف عورت اللہ تعالیٰ کرے یہ حرام ہے، ستر العورت واجب ہے، لیکن یہ کہ اس حرام کو آپ کی ضرورت نے جائز قرار دیا، آپ کشف عورت کریں، لیکن اس کی جب قریب ہو جاؤ کہ آپ کے کپڑے خراب ہو رہے تو اس وقت اس ضرورت کا اہتمام کر لو، اس ضرورت کو بروئے کار لاؤ، یہ نہیں کہ کھڑے کھڑے، اس کی اجازت نہیں، سمجھے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ تحلیل اور تحریم اللہ کا حق ہے۔ اگر آپ گدھے کا گوشت کھاتے ہیں، کتے کا کھاتے ہیں، گدھے کا گوشت کھاتے کتے کا کھاتے ہیں تو اللہ کے حق کو پامال کر دیتے ہیں، لیکن نہیں کھاتے ہیں تو آپ مر جاتے ہیں جنگل میں، اور کچھ نہیں، نہیں کھاتے ہو تو مر جاتے ہو بھوک سے، تو اب مردار کھانا اپنی جان بچانا یہ آپ کا حق ہے، اور نہ کھانا حرام ہے یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ فرماتے میں نے اپنا حق معاف کر دیا، تو کھا، اس لیے کہ میں محتاج نہیں ہوں، تحلیل و تحریم میرا حق ہے، لیکن یہ ہے کہ لاحتیاج ہی، بندہ جو ہے محتاج ہے۔ اللہ کے لیے آپ کو مسئلہ سمجھ میں آئے؟ 4 باتیں، 3 باتیں۔ چوتھا مسئلہ یہ کہ ضرورت ہے کیا، سمجھے؟ آپ لوگ اگر متوجہ تو پھر میں ایسی باتیں کرتا ہوں، نہیں تو پھر نہیں۔ ضرورت ہے کیا؟ ضرورت یہ ہے کہ اس کی ترک کی صورت میں آپ کا ضرر لازم ہو جائے، بس۔ اگر آپ نہیں کریں گے، اس کو بجا نہیں لائیں گے تو آپ کا ضرر آئے گا، یہ ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ نہیں کھاؤ گے مرو گے، آپ کا ضرر لازم آئے گا۔ آپ کی گاڑی پولیس نے پکڑی ہے، رشوت نہیں دو گے چھوڑے گا نہیں پولیس والے، آپ کا ضرر لازم آئے گا، سمجھتا ہے؟ اس طرح رشوت دینے کی اجازت ہے آپ کو۔ 3 قاعدہ تو ہو گیا، ضرورت تو بھی المحظورات، الضرورت تقدر بقدرها، سمجھے؟ اور اذا اجتمع حق اللہ و حق العبد یقدم حق العبد علی حق اللہ لاحتیاجہ، اس لیے کہ بندہ محتاج ہے۔ لیکن ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں پر اللہ آپ کا بھلا کرے،
نہیں اور واجب، منہی عنہ اور واجب، نہیں اور واجب دونوں جمع ہو جائے تو نہیں کو ترجیح ہوگی۔ پھر بات سنتے وہ یہ کہ کلفٹن آپ لوگوں نے دیکھا ہے، نہیں دیکھا تو پرانے ساتھی آپ کو دکھائیں گے۔ کلفٹن میں آپ جائیں گے، دریا کے دائیں بائیں عورتیں بھی آتی ہیں، کھیل رہی دریا کے کنارے پر۔ اب نماز کا وقت آ گیا تو استنجا پر لازم ہے، یعنی مخرج سے آپ کو پتہ بھی ہے کہ گندگی کچھ دائیں بائیں ہو گئی ہے، مجھ پر یہ لازم ہے۔ استنجا پر واجب بھی ہے، لیکن کشف عورت حرام ہے۔ اب گدھے کا گوشت کھا سکتے، کتے کا بھی کھا سکتے، خنزیر کا بھی کھا سکتے، اضطرار کی حالت ہے، نہیں تو مرو گے۔ اور وہاں پر کوئی شیخ الحدیث دفن ہو چکا ہے، قبرستان ہے اور کچھ نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ نئی قبر ہے، نئی قبر ہے، تو حضرت شیخ الحدیث کو، شیخ التفسیر کو نکال کر کے اسے کھا سکتے ہیں، سمجھے؟ تابعی کو بھی، اس کو بھی کھا سکتے ہیں، صحابی کو بھی اس میں سے بھی گوشت کاٹ کر کے کھا سکتے ہیں۔ انبیاء پہ کھاؤ گے، نبی، حالانکہ انبیاء کے اجسام محفوظ ہوتے ہیں، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، لیکن نبی کے جسم کو چھیڑنے کی اجازت نہیں، پکا کافر بنو گے، بے ایمان بنو گے، بغیرت کہیں کا نسل تباہ ہو جائے۔ نبی کی قبر کو شک کرنے کی، مزار مبارک کو شک کرنے کی اجازت نہیں ہوئی۔ غیر نبی کو آپ دیکھیں کہ میں کتنا محتاج ہوں، میرے احتیاجی کی اللہ پاک نے میرے محتاجی کی کتنی پاسداری کی ہے اور کتنا لحاظ رکھا ہے کہ میں یہ کہ کسی کے بھی جسم کو نکال کر کے کھا سکتا ہوں۔ ہو گیا مولانا؟ اس کے بعد سمجھو، ایک صرف جان بچانے کے لیے کھانا، اس لیے کہتے ہیں فَمَنِ اضْطُرَّ إِلَىٰ أَكْلِ الْحَرَامِ، حرام کھانے کی طرف جو مجبور ہو، درحال کہ غیر باغن غیر طالبن اللذت، لذت کے لیے نہیں، صرف جان بچانے کے لیے، ولا عادن، اور حد سے تجاوز نہ کرے، جتنی ضرورت ہے، ضرورت تقدر بقدرها، دونوں قاعدے یہاں سے آگے، ضرورت تبیح المحظورات بھی ہو گیا، اور حد سے تجاوز نہ کرے، جتنی ضرورت ہے اتنی، اور آپ دبا کر کے کھا رہے ہیں، نہیں، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ کے لیے کچھ فرق پڑا، قالہ ابن عباس، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات کی تفسیر یہی ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ غیر باغن، بغاوت والا سفر اس کا نہ ہو۔ ایک آدمی جنگل میں مسافر ہے، سمجھے، سفر کر رہا ہے، لیکن وہ سفر اس کی سفر طاعت نہیں ہے، علم پڑھنے کے لیے نہیں جا رہا ہے، کسی ضرورت کے تحت نہیں جا رہا ہے، بلکہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے عمل، وہ لوٹنے کے لیے جا رہا ہے، بھوکا ہو گیا درمیان میں، قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے، معصیت کی غرض سے، زنا بدکاری کے لیے جا رہا ہے۔ غیر باغن، درحال کہ یہ مجبور انسان باغی بھی نہ ہو، ولا عادن، حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا بھی، متجاوز، گناہگار، گناہ کے لیے، اس کے لیے اجازت نہیں۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ مضطر، وہ مجبور، جو کہ اللہ آپ کا بھلا کرے جس سفر میں یا جس طرح، لیکن یہ کہ وہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ سفر معصیت میں نہیں ہے، اگر سفر معصیت کے لیے کر رہا تو پھر اس کے ساتھ یہ رعایت نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کچھ فرق پڑ گیا، چلیے گا مولانا صاحب۔ فمن اضطر الى اكل هذه الاشياء، ان اشیاء کے حرام کھانے، فمن اضطر الى اكل الحرام، حرام کھانے کی طرف جو مجبور ہو، حال کونہ غیر باغ غیر طالب اللذت، لذت یہ کہ چاہ بھی نہیں رہا، ولا عادل، اور ولا متجاوز عن الحد، فلا اسم ثابت علیہ، اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، فی اکل هذه الاشیاء، حرام کھانے کے اندر، ان اللہ غفور، کمی بیشی ہوگی، اس کو ایک پاؤ کھانے کی اجازت تھی، اس نے 1.5 پاؤ کھایا، کچھ زیادتی ہوگی، اللہ غفور ہے، بخش دے، رحیم، اور اللہ کی ذات رحمت والی ہے، اتنا رحم کیا کہ آپ کی جان کو پیارا رکھا اور آپ کو بچانے کے لیے فرمایا میں اپنے حق کو پامال کرتا ہوں، دبا کر کے کھا۔ ہو گیا مولانا؟ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، ایک یہ ہے حلال و حرام میں شیطان کی پیروی کر دینا، دوسرا یہ ہے کہ حق کو چھپانا، یہ بھی حرام ہے، بات محرمات کی چل رہی ہے، سمجھے، حق کو چھپانا بھی حرام ہے، جیسے یہود کے علماء کرتے ہیں اور ہمارے علماء اس وقت کرتے ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، ہو گیا مولانا؟ آپ کو ربط سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ ہاں، ربط یہ محرمات میں سے ہی بھی، کتمان حق یہ بھی حرام ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، جو لوگ چھپا دیتے ہیں
بے شک جو لوگ چھپا دیتے ہیں جو اللہ نے نازل کر دیا من الکتاب کتاب تورات اور انجیل کے اندر، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اس کے مقابلے میں ثمن قلیل کو اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ پورا معطوف نے صلہ ہو گیا، لیکن کہ ان کا اسم ہو گیا، ان کی خبر یہ اولئک یہ لوگ ما یاکلون فی بطونہم یہ اپنے پیٹ میں کچھ بھی نہیں کھاتے الا النار مگر جہنم کی آگ سے اپنے پیٹوں کو بھر رہے، ولا یکلمہم اللہ تعالیٰ ان سے کوئی گفتگو نہیں کریں گے قیامت کے دن، کلام شفقت نہیں فرمائیں گے، کلام عنایت نہیں ہوگی، باقی کلام ذلت ہوگی۔ جیسے کہ جہنمی کہیں گے کہ اے رب ربنا کیا ہے رب ارجعونی اے پروردگار واپس کر دے ہمیں لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ اور آگے کہتے ہیں کہ اخسؤوا فیها ولا تکلمون ذلیل ہو جاؤ جہنم میں، مجھ سے بات نہ کرو۔ تو اللہ بات تو کر رہا ہے نا، اللہ خود کہہ رہا ہے بات نہ کرو، اللہ کہہ رہا ہے تو اللہ نے بات تو کر دی، لیکن یہ اللہ کا بات کرنا اللہ تعالیٰ کی یہ جو بات ہے کلام یہ کلام رحمت نہیں ہے، کلام شفقت نہیں، کلام ذلت ہے، ان کو ذلیل کرنے کے لیے کلام تذلیل ہے، ان کو ذلیل کرنے کے لیے فرما رہے ولا تکلمون ہو گیا۔ تو ولا یکلمہم اللہ میں کلام شفقت اور کلام لطف اور کلام رحمت کی نفی ہے، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامت اللہ پاک یہ کہ قیامت کے دن سے گفتگو نہیں فرمائیں گے، ولا یزکیہم اور اللہ تعالیٰ ان کو پاک نہیں کر دیں گے اخلاق رذیلہ سے، اور یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے ایک گند سے، ولہم اور انہی ہی کے لیے عذاب علیم دردناک قسم کا عذاب ہے۔ آپ کو بتا چکا ہوں قانون علیم مولم اور موجع کے معنی میں خیال کر لینا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اختیار کر دیا گمراہی کو بالہدی ہدایت کے مقابلے میں، والعذاب اور عذاب کو اختیار کر دیا بالمغفرت مغفرت کے مقابلے میں۔ بس اب اس کے بعد ایک آدمی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ایک آدمی چوری کر رہا ہے، پتہ بھی ہے کہ جیل میں جائے گا، چوری کر رہا ہے پتہ بھی ہے کہ گولی لگے گی، چوری کر رہا ہے پتہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے اس کا منہ کالا کیا جائے گا، لیکن ہم لوگ کہتے ہیں یار یہ رسوائیوں پر کتنا صابر ہے، کتنا جری ہے، کتنا جری اور صابر ہے رسوائیوں پر، اس کو اللہ بتا رہا ہے۔ ایک آدمی حق کو چھپا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، ڈکیتی اور یہ ساری چیزیں، تو ظاہر ہے جہنم میں جائے گا، لیکن پھر بھی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو دیکھو ما اصبرہم علی النار یہ لوگ کتنے صابر ہے جہنم پر، سمجھے؟ ما اصبر یہ ما احسنہ احسن بھی وحسنہ محاورہ ترجمہ میں نے کر دیا کہ کتنے صابر ہے یہ، ورنہ حقیقی معنی یہ ہے کہ ایو شیء جعلہم صابرین علی النار کس چیز نے ان کو صابر بنا دیا، ما احسنہ واحسن بھی یعنی ایو شیء احسنہ کس چیز نے اس کو حسین بنایا، کتنا حسین ہے۔ تو محاورہ ترجمہ یہ کہ کتنا حسین، پڑھا نہیں پڑھا مولانا ما احسن واحسن بھی وحسنہ یہ وہی ہے۔ ما اصبرہم علی النار کتنے صابر ہیں یہ لوگ جہنم پر، ان کو پتہ بھی ہے کہ اس طرح کتمان حق سے اور حرام کے ارتکاب سے ہم جہنم میں جائیں گے۔ ذالکہ یہ استحقاق عذاب، ذالکہ معنی استحقاق العذاب ہے، یہ عذاب کے مستحق کیوں ٹھہرے؟ ذالکہ بان اللہ نزل الکتاب اس لیے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک اتار دیے بالحق جو حق پر مشتمل ہے، ذالکہ بان اللہ نزل الکتاب قرآن پاک اللہ نے اتار دیے اور یہ حق پر مشتمل ہے، یا آسمانی کتابیں اللہ پاک نے اتاری وہ حق پر مشتمل ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا جو یہود و نصارہ اور دیگر لوگ اختلفوا فی الکتاب تورات اور انجیل میں یا آسمانی کتابوں میں اختلاف کرتے، لَهُمْ كَائِنُونَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ لَقَائِنُونَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ لَقَائِنُونَ لَثَابِتُونَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ بہت دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے، بہت دور کی مخالفت میں اور بدبختی میں پڑے ہوئے۔ ان الذين اختلفوا في الكتب المنزلة من السماء آسمانی کتابوں کے اندر اختلاف کرتے ہیں، لَقَائِنُونَ لَثَابِتُونَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ بہت دور کی مخالفت میں، حق سے دور، اللہ سے دور ہے۔ اڑو کیا یہود کہتے ہیں ہم حق سے دور نہیں، یہود اللہ آپ کا بھلا کرے، یہود و نصارہ، یہود تو ظاہر ہے کہ مغرب کی طرف ان کا رخ ہے اور نصارہ مشرق کی طرف، قبلہ ہرے کے ولی کل وجہۃ ہو مولیہ کل آپ کے سامنے گزرا۔ کہتے ہیں کہ بھائی جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہود کہتے ہیں مغرب کی طرف ہمارا رخ، ہمارا قبلہ، اور نصارہ کہتے ہیں کہ جی مشرق کی طرف، تو ہم کیسے اللہ سے دور ہو گئے؟
سمجھے؟ فرمایا اللہ سے قریبی وہ ہوگا جو اللہ کو مانے گا، اور یہ چیزیں صفات ان میں ہوں گی، اور یہ صفات آپ کے اندر نہیں ہے تو صرف رخ کرنا مشرق و مغرب کی طرف یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ نیکیاں اور ہے جو بنیادی چیزیں، ان میں اعتقادیات بھی ہے، تہذیب الاخلاق بھی ہے، تہذیب النفس بھی ہے، وہ چیزیں تمہارے اندر نہیں ہیں۔ اڑے رب سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ لیس ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، لیس تولیتکم یا تولیکم، تمہارا چہرے کو پھیر دینا مشرق اور مغرب کی طرف، یہ چیز نہیں ہے نیکی۔ البر، کچھ بڑا پڑھ گیا مولانا؟ ہاں مولانا کو اب خبر کو مقدم کر دیا تو اس حسر کے کہ تم اسی میں اس حسر کو توڑنے کے لیے سمجھ، ایسے سے تو ٹوٹ جائے گا۔ لیس ان تولوا وجوہکم، تم اپنے چہروں کو رخ موڑ دیتے ہو قبل المشرق والمغرب، مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف، قبل المشرق والمغرب، مشرق نصارہ اور مغرب یہود ہے، یہ نیکی نہیں ہے۔ ولکن البر، لیکن نیکی بر من آمن باللہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اور فرشتوں پر اور آسمانی کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے، نیکی تو اس کی نیکی ہے۔ ولکن البر بر من آمن، ولکن البر بر من آمن، چونکہ بر وصف ہے اور من آمن ذات ہے، حمل ذات علی الوصف کی اجازت نہیں ہے، اس لیے ہوگا ولکن البر بر من آمن باللہ، ولکن البر بر من آمن۔ ایک اب یہ کہ حمل الوصف علی الوصف، مبتدا خبر ایک دوسرے پر محمول ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ کہو گے ولکن ذل بر، بولو ولکن ذل بر، ولکن صاحب البر، لیکن نیکی والا وہ ہوتے کہ من آمن باللہ، اب حمل ذات علی ذات ہوگی۔ مولانا زید صاحب اسی طرح ہوتا ہے، قرآن میں غور کرنا ہوتا ہے، سمجھ میں آیا؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، جو اللہ پر، آخرت پر اور فرشتوں پر اور آسمانی کتابوں پر، جن سے کتاب مراد ہے آسمانی کتابوں پر ایمان لائے، والنبیین اور انبیاء پر، یہ اعتقادیات مولانا۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّ اللَّهِ، اللہ کی محبت پر مال لٹا دے، یہ اب اللہ آپ کا بلا کرے تہذیب الاخلاق، تہذیب النفس ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت پر مال دے دے۔ دوسرا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عَلَى حُبِّ الْمَالِ ما حُبِّ الْمَالِ، مال دیتا ہے باوجود مال کی محبت کی۔ کچھ بڑا پڑھ گیا تو عَلَى حُبِّهِ میں ہی ضمیر کا مرجع اللہ بھی ہے اور مال بھی۔ وَآتَ الْمَالَ یہ عطف ہے اللہ کا بھلا کرے آمنہ پر، وَآتَ الْمَالَ اور مال دیتا ہے عَلَى حُبِّ الْمَالِ باوجود ما حُبِّ الْمَالِ باوجود مال کی محبت کے، یا عَلَى حُبِّ اللَّهِ اللہ کی محبت پر مال لٹا دیتا ہے۔ مال بہت خطرناک چیز ہے میرے ساتھ، ما یمیل الیہ التبع، اس لیے مال کہتے ہیں اس کو، المال ما یمیل الیہ التبع۔ مولوی بھی اس کا پھوکا ہے، دوسرا بھی۔ مال انسان کو بہت عزیز ہوتا ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، یہ آتا کے لیے مفعول ہے، ذوی القربہ رشتہ داروں کو، والیتامی یتیموں کو، والمساکین مسکینوں کو، وابن السبیل مسافروں کو۔ ابن کا معنی ذو، ابن السبیل ذو السبیل راستے والا، ابن اور اب دونوں ذو کے معنی میں آتے ہیں، لازم کے معنی میں۔ ابن السبیل راستے کو لازم پکڑنے والا، وہ مسافر ہوتا ہے۔ وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور بھیک مانگنے والے، وفی دفع الرقاب ودفع المال فی فک الرقاب، فی فک الرقاب ودفع المال، اور مال دیتا ہے فی فک الرقاب گردن آزاد کرنے کے اندر۔ ایک غلام ہے یا لونڈی ہے، اس نے مکاتبت طے کر دی اپنے آقاؤں سے، 2000 آپ کو دوں گا، مجھے آزاد کر دو۔ محنت مزدوری بھی کرتا آ کر لوگوں کو کہتا ہے اللہ کے لیے میرے ہاتھ بٹا دو، چندہ مجھے دے دو کہ میری گردن آزاد ہو جائے۔ اس میں آپ دے دیں، دے سکتے زکوٰۃ کا پیسہ۔ وفی فک الرقاب ودفع المال فی فک الرقاب، اور مال دیتا ہے گردن آزاد کرنے کے اندر، سمجھے؟ یہ اللہ کو تہذیب النفس، یہ بھی سب تہذیب المال۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ نمازوں کو قائم رکھتا ہے، وَآتَ الزَّكَاةَ زکوٰۃ دیتا ہے۔ دیکھیے وَآتَ الْمَالَ پہلے آ گیا، معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ صدقات نافلہ ہے، اور وَآتَ الزَّكَاةَ یہ صدقات واجب ہے۔ اس لیے فقہاء لکھتے ہیں اس میں کہ صرف آدمی اکتفا نہ کرے کس پر،
صرف آدمی زکوٰۃ پر اکتفا نہ کرے. آپ کے کروڑ میں سے 2.5 لاکھ روپے آپ کے زکوٰۃ آ جاتے ہیں، وہ آپ نے دے دیا بس بھائی ہو گیا؟ نہیں. آپ کسی کو 10 روپے، کسی کو 100 روپے، کسی کو، یہ صدقات نافل ہے. واجب تو آپ نے دے دیا. اب ایک آیت کے اندر 2 جگہ آت المال بھی آ گیا، وہ محمول علی الصدقات النافلہ، وآت الزکاۃ محمول علی الصدقات الواجبہ. یہ صدقات واجبہ زکوٰۃ پر محمول ہے. آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ وآت الزکاۃ یہ سب کے سب. والموفون بعہدہم من آمن، چونکہ محلاً مرفوع ہے، لیکن کی خبر ہے، اسی من پر عطف ہے. لیکن البر، لیکن ذل بر الموفون بعہدہم، اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے. وقت عہودہم، جب وعدہ کرتے، وقت معاہدتہم. اذا عہدوا یہ شرطیہ نہیں ہے، یہ اذا ظرفیہ ہے اور موفون کے لیے ظرف ہے. والموفون بعہدہم، اور موفون کا عطف ہے آمنہ پر، سمجھے؟ والموفون بعہدہم، جو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں. وقت معاہدتہم، اذا عہدوا، جب وعدہ کرتے تو پورا کرتے ہیں. اور آگے صبر یہ منصوب آ گیا. امدہ الصابرین یہ مخصوص بالمدح ہے، یہ منصوب بالمدح ہے، فعل مدح. وامدہ الصابرین، اور صابرین کو تو میں ان کی خصوصی تعریف کرتا ہوں. فی البأساء جو سختیوں میں، والضراء تکلیفوں میں. فی البأساء سختی میں، والضراء تکلیف میں. یا کہو فی البأساء والضراء، البأساء محتاجی اور الضراء بیماری. رب انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے. آپ کی مرضی ہے. والصابرین جو صبر کرتے ہیں، فی البأساء محتاجی میں، والضراء اور بیماریوں میں یا سختیوں میں، والضراء تکلیفوں میں. وحین الباس اور جہاد کے وقت. یہ لوگ صابرین، یہ 3 سمجھے. یہ فلسفہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کا تصوف کا. آپ نعمتوں میں اتنے خوش نہیں ہوتے کہ صوفی بیماری میں خوش ہوتا ہے. اس لیے صوفیہ ایسے موقع پر بھی اس کو بھی میٹھا سمجھتے ہیں، میٹھا کھاتے ہیں تب بھی میٹھا، لیکن جب بھوک آ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ واہ، آسمان سے ہمارے محبوب کی طرف سے آ گیا. اس کو یقین محبوب کے ساتھ تعلق ہے، اس میں بھی وہ خوش ہوتے ہیں. لطف سجن دم پہ دم، کہرے سجن گاہ ہوگا، یوں بھی سجن واہ ہوا، وہ بھی سجن واہ ہوا. یہ صوفیہ تصوف کا خلاصہ ہے. لطف سجن دم پہ دم، کہرے سجن گاہ ہوگا، یوں بھی سجن واہ ہوا، وہ بھی سجن واہ ہوا. ہزارم بارو گرانی مرا تو باز میں آئیم، کہ واللہ میں بینم دری تحقیر و عزتا. اللہ تو مجھے 1000 مرتبہ دھکا دے گا، پھر بھی بار بار تیرے در پہ آ جاؤں گا، اس لیے کہ تیرے دھکے میں جو مزہ ہے دوسروں کے پیار میں وہ مزہ نہیں ہوگا. سمجھتا ہے؟ کمال کر دیا مجھ سے. اس کے بعد زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں. اس لیے فرمائے امدہ الصابرین، جو صبر کرنے والے میں ان کی مدح کرتا ہوں. فی البأساء جو سختیوں کے اندر، والضراء اور تکلیف کے اندر. فی البأساء فقیری کے اندر، والضراء بیماریوں میں. وحین الباس اور لڑائی کے وقت. ہین الباس کو ذرا یاد کریں، یہ ہین الباس بھی یہ بھی مفعول ہے الصابرین کے لیے، اور الصابرین کے ساتھ متعلق ہے. اور الصابرین اللہ کا امدہ کے لیے مفعول ہو گیا. اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اولئک الذین صدقوا مبتدا بھی معرف ہے، خبر بھی معرف ہے. اولئک مبتدا معرف ہے، الذین صدقوا خبر بھی معرف ہے، اس لیے کہ خبر پر الذی داخل ہو گیا. لہذا حسر ہے کہ اصل سچے یہ ہے للکاتمون للذین یکتمون ما انزل اللہ، نہ وہ کہ جو حق کو چھپاتے ہیں. حسر اس وجہ سے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی متقی ہے. یہ تقویٰ نہیں ہے کہ صرف أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اللہ کے بندوں کچھ پڑھا نہیں پڑھا. اب فرمایا کہ لڑائیوں میں جو لوگ اللہ کا صبر کرتے، جم جاتے، ڈٹ جاتے ہیں، سمجھے؟ یہ ہے. لیکن لڑو، اللہ کے لیے لڑو، آپس میں نہ لڑو. اگر ایک کو ناحق اگر بغیر جہاد کی کوئی کسی کو قتل کرے گا، یعنی جرأت اور بہادری پسندیدہ چیز ہے، لیکن صحیح جگہ پر استعمال ہو. اگر تم نے غلط استعمال کیا تو تم سے قصاص ہوگا. یہ ربط ہے ہین الباس کے ساتھ. والصابرین فی البأساء والضراء، والصابرین ہین الباس، اس کے ساتھ ربط ہے. یا ایھا الذین، اڑے ربط سمجھ میں آئے نہیں ہے؟ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا، اگر کسی کے غلام، کسی بڑے آدمی کے غلام کو آپ نے قتل کر دیا، وہ آپ کے آزاد آدمی کو قتل کرے گا. کیوں؟ تم نے اس کے غلام کو قتل کر دیا، سمجھے؟
غلام قتل ہو گیا، آپ میں سے کسی آزاد کو، چونکہ بڑے آدمی کے غلام کو آپ نے قتل کر دیا، عورت قتل ہو گئی تو جس نے قتل کیا وہ عورت ہے یا مرد ہے اس کو قتل کرو، لیکن اس کے مقابلے مرد کو قتل کریں گے، ایک کے مقابلے میں دو کو قتل کریں گے۔ اس پر فرماتے ہیں یہ فضول قسم کی، اللہ آپ کا بھلا کرے، بہادری ہے۔ اللہ کے ہاں جو بہادری قابل تعریف ہے وہ یہ کہ ہین الباس فی عند الحرب، یعنی فی مقابلۃ الکفار، کفار کے مقابلے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، لوگوں قصاص تم پر فرض ہو گیا، فی القتلى مقتول، قتیل کی جمع مقتولوں کے بارے میں، الحر یقتل بالحر، آزاد کو آزاد کے مقابلے میں قتل کیا جائے گا، والعبد، عبد قاتل یقتل بالعبد المقتول، عبد مقتول کے مقابلے اس کو قتل، والانثى القاتلہ، اور انثى قاتلہ تقتل بالانثى المقتولہ، انثى مقتولہ کے مقابلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ ہو گیا؟ اس کے بعد ہماری شریعت میں تین چیزیں، اس کو عمدن میں نے قتل کر دیا، یہ مولوی جمیل کا عزیز ہے، مولوی جمیل کا بھائی ہے، اس کو میں نے قتل کر دیا، میں قاتل ہوں، اور جمیل اللہ آپ کا بھلا کرے مقتول کا ولی ہے۔ اب جمیل کو تین چیزوں کا اختیار ہے، سمجھے؟ مقتول کے ولی کو اختیار ہے یا مجھے سرے سے معاف کر دیں، سمجھے؟ سمجھے؟ بالکل مجھے معاف کرے، دیت سے قصاص ہے، یا قصاص معاف کر دے دیت لے لے، ایک قصاص معاف کر دے، یا دیت معاف کر لے، یا قصاص لے، تین چیزوں کے، یا یہ کہ قصاص معاف کر کے دیت لے لے، یا دیت معاف کر کے کچھ بھی نہ کر۔ اب کچھ بنا پڑ گیا، ان چیزوں میں امت محمدیہ کو اختیار ہے، کچھ بنا پڑ گیا۔ عیسائیوں کے ہاں اللہ کا بھلا کرے معافی تھی، اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا معافی دی۔ یہودیوں کے ہر صورت میں قاتل سے قصاص لینا تھا، فرمایا کہ تمہارے لیے اجازت ہے، یا قصاص لے لو، یا دیت لے لو، یا سرے سے معاف کر دو۔ ہو گیا؟ ہمارے ساتھ آسانی ہے، لیکن بولو، لیکن ہمارے ہاں بھی اصل چیز ترتیب یہی ہے، قصاص پہلے، اصل قصاص ہے۔ نہیں ولی المقتول کہتے کہ میں دیت لیتا ہوں، دیت لے لے یا معاف کر دے، سمجھ شریف میں آ گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ولی مقتول کہتا ہے کہ میں دیت لیتا ہوں، ولی مقتول کیا کہتا ہے؟ میں دیت لیتا ہوں۔ قاتل کہتا ہے خوچہ ہم دیت نہیں دے گا، ہم کو قتل کرو۔ آپ کہیں گے کوئی ایسا بیوقوف ہوگا دنیا میں؟ بولو، دنیا میں ایسا بیوقوف ہوگا کہ جو اللہ آپ کا بھلا کرے دیت دینے کے لیے تیار نہ اور کہیں مجھے قتل کرو، میں نے قتل کیا بس قتل کرو، ایسا بیوقوف؟ جی ہاں، بلوچوں میں پٹھانوں میں بہت ہے۔ بولو، وہ بڈھا تو ویسے مر رہا ہے تو 100 اونٹ کیوں دے دے؟ لہذا وہ کہتا کہ میں ویسے مر رہا ہوں، میں نے مارا ہے اس کو بڑھاپے سے، برداشت میں نہیں تھا، میں نے گولی مار دی، بس مجھے مار دو، میں اللہ کا بھلا کرے دیت نہیں دے رہا ہوں۔ تو حنفیہ کہتا ہے کہ اصل چیز قصاص ہے قتل عمد کے اندر، اگر قاتل جم جاتا ہے اس بات پر کہ میں دیت نہیں دے رہا ہوں، آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے، اصل چیز یہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، الحر بالحر، الحر القاتل یقتل بالحر المقتول، والعبد القاتل یقتل بالعبد المقتول، والانثى القاتلة تقتل بالانثى المقتولة، فمن عفی لہ، پس جو قاتل، من قاتل، عفی لہ، اس کو معاف کیا گیا، شیء کوئی چیز معاف ہو گئی اس کے لیے، من اخیہ، مقتول کے وارث کی طرف سے، اخی سے اس کے بھائی کی جانب سے، مقتول کے وارث، اخی سے مقتول کا وارث مراد ہے۔ فمن عفی لہ، پس جو قاتل کی معاف ہو گئے اس کے لیے شیء کچھ، قصاص وغیرہ، من اخیہ، مقتول کے وارث کی جانب سے اس پر معاف ہو گیا قصاص، اور دیت اس نے لازم کر دی، فعلیہ، تو اب مقتول کے وارث پر لازم ہے، فعلیہ اتباع بالمعروف، وہ قاتل سے دیت مانگے، اس کے پیچھے لگے دستور کے مطابق، اور قاتل پر لازم ہے وَأَدَاءٌ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ، ولی مقتول کو وہ دے دے بِإِحْسَانٍ، خوبصورت طریقے سے ادا کر کے دے دے، بابا ٹال مٹول نہ کر دے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ فمن عفی لہ،
پس جو قاتل عفی لہو معاف ہو گئے اس کے لیے شیئن اللہ آپ کا بھلا کرے معافی ہو گئی اس کے قصاص سے اور دیت اس پر آ گیا من اخی ہے مقتول کے اللہ آپ کا بھلا کرے مقتول کے ولی کی جانب سے فعلیہ تو علی المقتول علی ولی المقتول مقتول یہ خبر محذوف نکالنا فعلی ولی المقتول ولی مقتول پر لازم ہے کہ اتباع القاتل قاتل کے پیچھے لگے بالمعروف دستور کے مطابق جائز طریقے سے اور زیادہ اس کو تنگ نہ کرے وعلی القاتل قاتل پر لازم ہے کہ ادا الدیت دیت ادا کر کے دے دے الہ الی ولی المقتول بے احسان خوب طریقے سے ٹھیک ہے ذالک تخفیف من ربکم یہ معافی قصاص کا معاف ہونا اور دیت کا لے لینا ذالک تخفیف تسہیل من ربکم یہ اللہ کی جانب سے تم پر آسانی ہے ورحمت خصوصی رحمت اور شفقت ہے فمن اعتدی بعد ذالک اور معاف کرنے کے بعد جو آدمی تجاوز کرے گا فمن اعتدی ولی مقتول فمن اعتدی ولی مقتول اگر تجاوز کرتا ہے بعد ذالک معاف کرنے کے بعد فلہو اس معتدی کے لیے من کے لیے فلہو عذاب علیم اسی ہی کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہوگا مولانا اس طرح کرتے ہیں ہاں صلح ہوگی پٹھان مٹھان کا کیا ہے پٹھان صلح بھائی میرے بھائی کو مار دیا دیت دے دو دیت آپ نے دے دی صلح ہو گئی سینے ملائے سمجھے اب وہ قاتل بھی مطمئن ہے کہ بھائی صلح ہو گئی وہ بازار میں جا رہا ہے اس نے پیسے بھی لے لیے اور اس کے بعد اس نے چھپا کر کے پسٹول لگے وہ سبزی خرید رہا تھا کہا بھائی جان کو میرے قتل کیا زید کو قتل کیا اور اس طرح بے خوف تم بازار میں گھوم رہے ہو ٹک 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 اس کو اڑا لیا حالانکہ صلح بھی ہو گئی اس نے دیت بھی لے لی اس کے لیے عذاب نہ لیا پٹھان بلوچ یہی کرتے سمجھ نہیں آئے گی نہیں پٹھان بلوچ یہی کرتے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ تمہارے لیے قصاص میں سمجھے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ مسلمانوں تمہارے لیے قصاص میں حیاتٌ ایک زندگی ہے یا اولی الالباب عقل مندو لعلکم تتقون کہ تم متقی اور پرہیزگار تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ لکم فی القصاص یا لعلکم تتقون القتل کہ تم قتل سے بچ جاؤ لکم فی القصاص حضرت اقدس کتاب الفوائد المشوق الی علوم القرآن شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی اس میں لکھا کہ یہ آیت پورے قرآن میں سب سے زیادہ فصیح ہے لکم فی القصاص قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی قصاص لینے میں کیا زندگی ہے عموم قتل سے بچیں گے قاتلوں کو پتہ ہوگا کہ قتل کریں گے تو ہم سے قصاص لیا جائے گا تو پھر قاتل بھی قتل نہیں کرے گا اور بطور اللہ کا قصاص کے طور پر قاتل بھی نہیں مارا جائے گا اور مقتول کی جان بھی بچ جائے گی پتہ ہوگا کہ قصاص کا قانون ہے قصاص والے مسئلے میں تمہارے لیے زندگی ہے ہاتھ کٹنے کے اندر بولو ہاتھ میں تو قصاص چور کے ہاتھ کٹنے میں حدود کو جاری کرنے میں تمہاری حیا ہے تمہاری عزت ہے تمہاری زندگی ہے آپ کو عجیب بات بتاؤں 800 سال ہماری حکومتیں رہی 800 سال حکومت 800 سال نبی کے بعد اب 1400 سال پورے ہو رہے 800 سال اسلامی حکومتیں تھیں صرف 11 چوریاں ہوئی وہ بھی کوئی پٹھان اور بلوچ ہوگا مولانا 800 سال حکومتوں میں کتنی چوریاں اور تم اس تھانے کو قسم دے دو اور ہمارے اس محلے والوں کو قسم دے دو اس محلے میں اللہ آپ کا بھلا کرے اس ایک محلے کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے یہ 11 چوریاں نہیں 20 چوریاں اس چھوٹے محلے میں مہینے میں ہوتی ہیں پرسوں میرے بیٹے کو روکا پولیس والے نے کہا رشوت دے دو چور تھے کیا تھے اور اسکوٹر تھی اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں کاغذات اسکوٹر مولوی شعیب کا تھا اٹھا کر کے لے گیا تھا کاغذات بھی نہیں تھے اٹھا کر کے انہوں نے گاڑی میں ڈال دی سمجھے جیب میں پیسے میں سے وہ بھی اللہ کا بھلا کرے تلاش کیے کچھ بھی نہیں ملا جب اس کو لے جا رہے تھے تو اس نے کہا اللہ کے لیے مجھے چھوڑو میں مولوی منظور منگل کا بیٹا ہوں ارے اچھا پھر چھوڑو چونکہ مولوی منظور خود چوروں کی سرپرستی کرتے ہیں 12 لوگوں نے چھوڑ دیا اور 2 دن یہ میرے ایک گھر کا واقعہ ہے یہ بیٹے کے ساتھ ہو گیا 2 دن نہیں ہوئے کہ 60-70 ہزار کی مولوی شعیب کی اسکوٹر کل پھر چوری ہو گئی یہ تو ہمارے گھر کی بات ہے ایک گھر سے گویا کہ ایک ہفتے میں 2 واقعات پیش آ گئے سمجھے
اور ادھر ہمسایہ غریب ہے، اس کے گھر میں گھس کر کے 9 مسلح آدمی، 9-10 مسلح کلاشنکوف کے ساتھ، اور انہوں نے وہ پٹھان غریب دبئی وغیرہ میں کہاں ہوتا ہے، اس کے اللہ کو کے 11-12 تولہ سونا بھی لے گئے اور دیگر پیسے بھی اٹھا کر کے لے گئے، اور عورتوں کو بندوق دکھا کر کے کمرے کے اندر بند کیا، ان کو تالا لگا دیا، اور مرد کے ہاتھ باندھ کر کے ایک جگہ پھینکا، آسانی سے تفصیل کے ساتھ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ گھر کو جھاڑو لگا دیا۔ سمجھے؟ یہ تو ہوتا ہے، یہ تو ہے، لیکن کیا ہے، اس سے ہٹ کر کے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ گھر میں آ کر کے مردوں کے ہاتھ باندھ کر کے وہ الگ، اور عورتوں کے ساتھ بدکاری کر کے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے اس محلے میں عزت مند کتنے خواتین کی عزتیں لوٹ گئی، اس لیے ایسی حکومتوں پر یہ کہو کہ کروڑوں لعنتیں ہوں، کروڑوں لعنتیں۔ ایک چھوٹا سا محلہ ہے، چنانچہ معززین کو پچھلے دنوں میں ایس ایچ او ان لوگوں نے بلایا، میں نے کہا ایس ایچ او صاحب حرام خور تم بھی ہو، یہ سارے کے سارے حرام خوری تو تمہاری ہوتی ہے، یہ چھوڑو، اتنا خدا کا خوف کرو، مال لے جاؤ، کچھ بھی کرو، مرد کو اگر مارا بھی جائے، لیکن عورتوں کی عزتیں بھی لوٹتے ہیں۔ اور یہ سارے چور ہمارے بلوچ اور سندھی اور پٹھان۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے یہ لکم، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ثابتۃ کائنۃ فی القصاص بھی اسی کے ساتھ متعلق ہوگا، خبر مقدم، حیات مبتدا مؤخر، تمہارے لیے قصاص لینے کے اندر حیات زندگی ہے، قاتل کو پتہ چلے گا کہ میں مارا جاؤں گا مقتول کے مقابلے میں، تو لہذا وہ بھی قتل سے باز آئے گا، سمجھے بھائی، مقتول بھی بچے گا، پوری دنیا بھی۔ لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، عقل مندو لعلکم تتقون، تاکہ تم لعلکم تتقون القتل، قتل سے بچو۔